تمام میرے پاکستانی ماؤں بہنوں بزرگوں اور میرے بھائیوں کو اسلم بھٹو کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم تیاری میں ہیں 75ویں پاکستان کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے 14 اگست۔ اس حوالے سے بھی تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے 14 اگست کی خوشیاں اور پاکستان کی آزادی کا دن بھی بہت بہت مبارک ہو۔ چونکہ آج 14 اگست کا دن آنے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات 12 بجے سٹارٹ ہو جائے گا، تو میں نے یہ سوچا کہ آج آزادی کا دن ہے تو کیوں نہ کچھ حقائق اور سچ ہم اس قوم کے سامنے میں مزید اور رکھوں۔ آپ تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ میری آج کی بات کو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اور جہاں میری غلطی کوتاہی ہو میں معافی بھی مانگوں گا اور ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں، لیکن چونکہ آج میرا دل بھرا ہوا تھا تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ آج یہ بات ضرور کروں میں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل، جنہوں نے ریاست کے خلاف فوج میں بغاوت کے لیے جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی تھی وہ پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، ان کو لے کر جایا جاتا ہے اور کورٹ میں جب لے کر جایا جاتا ہے تو بہت کوشش کے باوجود 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ان کو ملتا ہے۔ آج میری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر دوہرے یعنی 2 قوانین کیوں ہیں، میں اس میں فرق محسوس کروانا چاہ رہا ہوں اور اپنی بات کو ایڈوانس میں لینا چاہ رہا ہوں تاکہ بات میری کمپلیٹ ہو سکے۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی لیکن ہمت سے کام لیجیے گا۔ 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ ان کو لے کر آئے، پولیس 2 دن کے بعد ان کو کورٹ میں لے کر گئی اور یہ کہا گیا کہ بہت سارے انکشافات انہوں نے کیے، ہمیں اور جسمانی ریمانڈ چاہیے، تو عدالت نے ان کو جوڈیشنل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا۔ میں تھوڑا فرق محسوس کر رہا تھا، میں تھوڑا سا اپنے ذہن کو بنا رہا تھا کہ جس شخص نے فوج کے اندر بغاوت کرنے کے لیے اکسانے کی کوشش کی، لڑوانے کی کوشش کی، سازش کرنے کی کوشش کی، ان کو تو آپ نے 2 دن جسمانی ریمانڈ پہ لیا اور اس کے بعد اس کو جوڈیشنل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا۔ اب یہ واقعہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے کارکن کا پنجاب میں۔ اگر یہی واقعہ، میں بڑے دکھ کے دل سے کہہ رہا ہوں، اگر یہی واقعہ کراچی میں ہوتا تو ان کو نہ صرف اٹھا لیا جاتا بلکہ 90 دن تک تو وہ بالکل لاپتہ ہوتا، جس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہے کہاں پہ، اس کے گھر والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے، نہیں ملتا۔ اور 90 دن کا 2 مہینے کا 1 مہینے کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے اور جسمانی ریمانڈ کے اوپر ریمانڈ دیے جاتے ہیں۔ یہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں، اور آج میں کچھ سچ باتیں بھی کروں گا بیٹھ کے کہ مجھے بتائیے کہ میں نے کراچی کے اندر کراچی کے نوجوانوں کو میں نے اس حالت میں دیکھا، اس 75 سال کی پوری لائف میں، پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے 75 سال ہونے کو آئے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کو ننگے پاؤں، ان کی شرٹیں اتار کے، ان کی آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر، رسیوں میں باندھ کر، جانوروں کی طرح لائن سے کورٹ میں لے کر آیا جایا؟ وہ سارے پولیٹیکل ورکر تھے، پولیٹیکل کارکن تھے۔ یہ واقعہ کراچی میں ہوتا ہے، یہ واقعہ ایم کیو ایم کے خلاف ہوتا ہے، یہ بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے اندر نوجوانوں کے لیے یہ قانون ہے اور وہاں کے لوگوں کے اندر دوسرا قانون ہے۔ آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں ڈیلی کی بنیاد پہ کہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت غلط ہم نے ٹریک چلایا،
ہم معافی چاہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے گھروں کو خوشی اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے کراچی میں کچھ نوجوانوں نے فیس بک پہ اگر کوئی چیز چلائی تھی تو ان لوگوں کو کس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے، کس طریقے سے اٹھا کے اسے غائب کر دیا جاتا ہے، وہ مسنگ پرسن میں آ جاتے ہیں، ان کا کوئی وری وارث نہیں ہوتا۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ لوگ جو ہیں، یعنی صادق آباد سے اسلام آباد تک کیا دوسرا قانون چلتا ہے، اور کراچی سے کشمور تک کیا دوسرا قانون چلتا ہے؟ قانون تو ایک ہی ہے۔ ہاں، مجھے یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ صادق آباد سے یعنی کشمور سے کراچی تک کے قانون میں واقعی وہی ترازو لگا ہوا ہے جس کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور صادق آباد سے اسلام آباد کے اندر جب یہ قانون جاتا ہے تو اس کی آنکھ کی پٹی کھول دی جاتی ہے۔ میں نے اپنے یہاں پہ شہر میں یہ بھی دیکھا، اور بڑے بڑے لیڈران کو دیکھا، کارکنوں کو دیکھا، جس انداز میں 22 اگست کو یہ واقعہ ہوا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ 22 اگست کا واقعہ کیوں ہوا، 22 اگست کروائی گئی یا اچانک ہوئی، یہ ڈیبیٹ آگے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارے ادارے کھل کے اس کی تحقیقات کریں گے تو ان کے محرکات سامنے ضرور آئیں گے۔ میں نے دیکھا کہ میرے کراچی کے نوجوانوں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر جب کورٹ میں لے کر آتے ہیں اور جسمانی ریمانڈ کے اوپر ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور 5 6 8 سال کے بعد بے گناہوں کی صورت میں جب وہ باہر نکل آتے ہیں، تو میں سوال تو کرنے کا پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ وہ بیٹا اپنے ماں باپ کو کیا جا کے منہ دکھائے گا جو 10 سال کے بعد گھر پہ آ رہا ہے، اور بے گناہ اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کیا منہ دکھائے گا، اس کی بیوی نے 10 سال کیسے گزارے، ان کے بچوں نے اس کے بغیر کیسے 10 سال گزارے، 8 سال گزارے، اس کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لاڈلوں میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جس انداز میں پاکستان کے خلاف، اس ریاست کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف جو زبان بولی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے، مجھے یہ بتائیے یہ زبان کافی نہیں ہے کسی پہ پابندی لگانے کے لیے، کسی کی پارٹی کو بینڈ کرنے کے لیے یہ مواد کافی نہیں ہے؟ شیریں مزاری کو جس وقت گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی بیٹی، پورا پاکستان گواہ ہے، اس کی بیٹی جب باہر نکل کے آتی ہے اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور وہ کیا کہتی ہوئی آ رہی تھی، وہ کتنے اپنے منہ سے پھول چھڑکاؤ کرتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے خلاف کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر اگر کسی کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے تو اس کو بلا کے اٹھک بیٹھک کرائی جاتی ہے، ان سے توبہ کرائی جاتی ہے، ان سے ناک رگڑوائی جاتی ہے دیوار سے، اور پھر کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کی تذلیل کر کے اور ان کی ویڈیو چلا دی جاتی ہے۔ خدا کو مانے، اللہ کو مانے، ان چیزوں سے اجتناب کریں، ان چیزوں کو دیکھیں، اس سے احساس کمتری بڑھے گی، اور جب احساس کمتری بڑھتی ہے تو پھر نفرتیں بڑھتی ہیں، اور جب نفرتیں بڑھتی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیز کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ قانون میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یعنی اگر ایک چھوٹی دوسری مثال دیتا ہوں، ایک ہمارے یہاں کے وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کیس میں نومینیٹ کیا گیا جس کا براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا ان کا۔ اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو کو کہاں سندھ سے بلا کے اور کہاں پر اس کو پنڈی میں لیاقت باغ کے اندر کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں صرف یہ فرق محسوس کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے 23 اگست کو
جب 22 اگست کا واقعہ ہوا تھا تو ڈاکٹر فاروق ستار وہ ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ ایک سیاسی لیڈر تھے، اور سیاسی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف اوقات میں ایم این اے بنے، منسٹر وفاقی بنے، کراچی کے میئر بنے، اور ان کو ایک ٹھاکر ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹتا ویسے لے کر جاتا ہے جیسے کسی جیب کترے کو پکڑ لیا ہو۔ اظہار الحسن منسٹر سابق، ایم پی ہمیشہ رہا، اس کے ساتھ کس طریقے سے کتنی ضلالت کر کے اس کو گھسیٹ کے لے کر جایا جاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ عامر خان بھائی پارٹی ہے، پارٹی کے لیڈر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر ننگے پاؤں اور ان کی شرٹیں اتار کے آنکھوں پہ باندھ کر جب کورٹوں میں لے کر آیا جا رہا تھا تو ان کے گھر والوں پہ، ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر جس نے بھی غلط کام کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سارے فرشتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر اگر بدنما داغ قسم کے لوگ ہیں تو ان کو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں، ان کو الٹا لٹکائیں، مگر چوس نہ کریں۔ یہاں پہ چوسنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے کراچی کا اگر میرا بچہ یہاں پہ بھائی میرا پکڑا جاتا ہے تو اس کی فیملی درپدر ہوتی رہتی ہے، کورٹوں کے چکر لگاتی رہتی ہے، تھانوں کے چکر لگاتی رہتی ہے، مگر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ اور یہاں پہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو رات کو 12 بجے کورٹیں بھی کھلتی ہیں، اور باعزت طور پہ ان کو بری بھی کیا جاتا ہے، اور پھر نکلنے کے بعد جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھی ہے۔ یہ ادارے میرے ہیں، یہ ریاست میری ہے۔ جب میری ریاست کو، میرے اداروں کو اگر کوئی غلط الفاظ بولے گا تو لا مالا میری زبان سے بھی چیزیں نکلیں گی، اور پھر میں اس شدت سے بولوں گا کہ پھر اس کا فرق کیوں رکھا جاتا ہے۔ کراچی کے نوجوان کو، سندھ کے نوجوان کو بلی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر آپ نے کبھی کسی دن آپ نے سنا اس 75 سال میں کہ جس طرح کراچی کے اندر سیاسی ورکر کو آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے، دھکے دے کر، ان کے ہاتھوں میں رسیاں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر ان کو جب لے کر آیا گیا، کیا ہسٹری آپ کو یاد آتی ہے کہ کبھی پاکستان میں کبھی بھی کراچی کے علاوہ کسی شہر میں ایسا واقعہ ہو کہ کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ایسا کیا گیا ہو؟ نہیں کیا گیا ہوگا۔ آج میرا دل دکھ کے آنسو سے رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک طرف زیادتی ہوگی اور ایک طرف زیادتیاں نہیں بلکہ ان کے ازالے کیے جائیں گے تو لا محالہ دلوں میں وہ گنجائشیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ جب آپ ان کو معاف کر رہے ہیں، جو ٹی وی پہ روز آگے کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم نے ریاست اور اداروں کے خلاف ہم نے غلط زبان بولی، تو یہاں کے اگر کچھ بھٹکے ہوئے لوگوں نے اگر غلط بات کی ہے تو ان کو بھی معاف کر دیا جائے، ان کو تذلیل ان کی نہیں کی جائے۔ خدارا پاکستان ہمارا ایک اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، اس موڑ پہ اس وقت ہے جہاں پہ یکجہتی کی بہت ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں ایک ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ایک نہیں ہوئے، اگر آج برابری کی بنیاد پہ انصاف نہیں ہوا تو میں سب کو بکھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ، کیونکہ پاکستان 20 لاکھ سے زائد لوگوں نے قربانیاں دی تھیں تب یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، تو پاکستان کو اتنی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کسی کا نوالا بننے نہیں دیں گے۔ ریاستی اداروں کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے ہوئے تھے، آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے لیے ہم کل بھی کھڑے ہوئے تھے اور آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا را انصاف کریں، انصاف۔ اگر سب لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے
تو الطاف حسین نے بھی 22 اگست پہ جب یہ بات کی تھی، اگر اس کی تحقیقات ہو تو پتہ چل جائے گا کہ 22 اگست ہوئی نہیں تھی، کرائی گئی تھی۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، 22 اگست ہوئی نہیں تھی، کرائی گئی تھی۔ جب 22 اگست ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کافی دفعہ انہوں نے معافیاں مانگی، مگر ان کو معاف نہیں کیا گیا۔ اور ایک پنجاب کی سرزمین پہ لاہور سے کورٹ سے آرڈر جاری ہوتا ہے کہ اس پہ میڈیا پہ بین کیا جائے، اس کی تصویر پہ، آواز پہ، تقریر پہ بین کیا جائے۔ تو خدا را میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے منہ سے جو پھول جھڑے ہیں اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف، ان پہ بھی تو پابندی عائد کریں نا۔ ان پہ پابندی کیوں نہیں عائد ہو رہی ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ میرے یہاں کے اگر بھائی اگر اریسٹ ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، وہ نامعلوم ہو جاتے ہیں، وہ مسنگ پرسن میں آ جاتے ہیں، نامعلوم جگہ پہ ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور شہباز گل پہ جب 2 دن کا ریمانڈ کے بعد جب دوبارہ ریمانڈ لیا جاتا ہے تو پولیس اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہم نے تشدد نہیں کیا۔ تو بھائی جب آپ نے تشدد نہیں کیا تو کیا آپ نے پھولوں کے دستے دیے تھے ان کو، گلدستے دیے تھے ان کو؟ وہ چیخ رہا ہے کہ مجھ پہ تشدد ہوا ہے، اور 2 دن کی جسمانی ریمانڈ پہ۔ یہاں تو 90 دن تو بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ تو تب لیا جاتا ہے جب وہ بیچارہ، اس کی حالت ایسی کر دی جاتی ہے کہ وہ آگے پھر کیا کہے گا، مجبوراً کہے گا کہ فرعون کو بھی قتل میں نے کیا تھا، نمرود کو بھی قتل میں نے کیا تھا، اور پاکستان بننے سے پہلے جتنے قتل ہوئے وہ آ کے مانے گا کہ جی میں نے قتل کیا تھا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا را قانون کو یکسانیت کی بنیاد پہ چلائے، قانون کی چھنی کو مضبوط کرے، قانون کی چھنی کو اتنی آسان مت بنائے کہ وہاں سے جیب کترا اور روٹی چور تو پکڑا جاتا ہے، جیلوں میں چلا جاتا ہے، لیکن جو اس ملک کو لوٹ کے گئے، اس ملک کو برباد کر کے گئے، وہ بآسانی اس چھنی میں سے نکل جاتے ہیں۔ میری بات طویل ضرور ہے اور کڑوی بھی ضرور ہے، لیکن میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را اس چیزوں پہ نوٹ کریں، ان چیزوں کو نوٹ کریں، کراچی پہ نظر رکھیں، کراچی کے لوگوں پہ نظر رکھیں۔ کراچی پاکستان کا ہب سٹی ہے، کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان پلتا ہے۔ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جب پورا پاکستان، دوسرے شہر اگر تکلیف میں ہوتے ہیں تو کراچی کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب کراچی تکلیف میں ہوتا ہے تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ منی پاکستان ہے کراچی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں۔ خدا را اس شہر کو بچائیے، اس کو نفرتوں سے بچائیے، اور یہاں کے لوگوں کو بھی انصاف فراہم کرے۔ خدا را انصاف فراہم کرے، کہیں دیر نہ ہو جائے، نفرتیں بڑھ نہ جائیں، اور نفرتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو پھر ظاہر محبتیں جلدی امڑ کے نہیں آتی۔ بس مجھے یہ گزارش کرنی تھی کہ پولیٹیکل ورکر کی عزت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کرمنل ہے، چاہے وہ MQM کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، PMLN کا ہے، یا کسی بھی پارٹی کا ہے، PTI کا ہے، آپ ان کو الٹا لٹکائیں۔ اگر آپ کے پاس پروف ہے ان کو الٹا لٹکائیں، لیکن خدا را یہ نہ کریں کہ کسی بے گناہ کو اٹھا کر لے کر جائیں، 6 مہینے تک نامعلوم کر کے جب اس کو گھر پہ واپس پلٹائیں تو وہ بیچارہ ہوش حواس میں بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کراچی کے ایسے نوجوان دیکھے ہیں، میں نے ان نوجوانوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو خدا را اس کو دیکھے، اور اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اگر پاکستان کو یکجہتی میں لانا ہے تو قانون کی بالادستی یکسانیت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور
زبردستی کی اگر کسی چیز پہ پابندی ڈالی ہوئی ہے تو اس کو ریلیز کرنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس الیکشن کا رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ آپ بخوبی اندازہ لگائیے گا کراچی کا رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ 8% کبھی ووٹ پڑا ہے کیا؟ کبھی نہیں پڑا۔ تو میرے خیال میں یہ گہری نظر ہونی چاہیے، یہ نظر رکھے، اور اگر الطاف حسین نے یہ غلطی کی ہے، کسی کے کہنے پہ، اگر کسی کے اکسانے پہ، اگر انہوں نے بات کو ریپیٹ کی ہے جو دنیا تک چلی گئی ہے، تو انہوں نے بہرحال ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ معافی بھی مانگی ہے۔ میرے خیال میں ریاست کو، حکومت پاکستان کو دل بڑا کرنا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، اور ان کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اگر وہ بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے، جس طرح سے دیگر لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ میں لسٹ نہیں بتا رہا، ان لوگوں کے نام نہیں لے رہا، لیکن آپ بخوبی آپ کو اندازہ ہے کہ میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں میری بات کسی کو ناگوار گزرے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور ہم سچ بولتے رہیں گے، سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ چونکہ ریاست میری ہے، یہ ملک میرا ہے، اور میرا فرض بنتا ہے جو صحیح کام ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے، جو غلط کام ہو رہا ہے اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر انڈیپینڈنس ڈے سب کو مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔